عمرے کا حکم کیا ہے؟ علماء امت نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں عمرہ حج کی طرح واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ جس طرح حج کرنا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے اور فرض ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے۔ اور یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر اور سلف کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج کو بھی پورا کرو اور عمرے کو بھی پورا کرو۔ حج کے اندر عمرہ تو ہوتا ہی ہے جب حج تمتع ہو، حج کے اندر عمرہ تو ہوتا ہی ہے جب حج قران ہو، اور اگر حج افراد ہو اس کی بات الگ ہے، اور وہ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل مکہ کے لیے ہے، باہر سے آنے والے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے، تم حج کو مکمل کرو والعمرہ، اور عمرے کو بھی مکمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تم اگر واقعتاً اس بات کی حرص رکھتے ہو تو تمہیں اس حرص کو مکمل کرنا چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انی اسلمت، میں ہو گیا ہوں مسلمان، وانا حریص علی الجہاد، مجھے جہاد کی بہت حرص ہے، وانی وجدت الحج والعمرہ مکتوبین علی، اور میرے اوپر حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے۔ اب اس کو کس نے بتایا تھا کہ عمرہ الگ سے فرض ہوتا ہے؟ فأتيت حریم بن عبد اللہ فقلت یا ہنا، میں حریم بن عبداللہ کے پاس آیا اور میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن حج اور عمرہ مجھ پہ فرض ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تھا اجمعہما ثم اذبح ما تیسر من الہدی، عمرے اور حج کو اکٹھا کر لو اور قربانی کرو، یعنی قربانی جس میں ہوتی ہے وہ حج تم کر لو، وہ حج تمتع میں بھی ہوتی ہے، وہ حج قران میں بھی ہوتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عمرہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، اور یہ رائے امام مالک اور امام ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان کی یہ ایک رائے ہے، اور اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی طاقت ہوگی وہ رکھے گا، اس کا مطلب ہے گنجائش موجود ہے اس میں، حالانکہ گنجائش تو ان کے لیے موجود ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان کو تو حج کرنا ہی کرنا ہے، ان کو تو عمرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر یہ کہا کرتے تھے تعجلوا الى الحج فإن احدكم لا يدري ما يعرض له، حج میں جلدی کیا کرو کیونکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے۔